علم تا انجینئر کو لے ہے ہی کوئی نہیں، انجینئر مرزا تے شے ہی کوئی نہیں۔ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس کو مکمل لازمی دیکھنا۔ 26 نومبر انجینئر محمد علی مرزا کی ذلت اور رسوائی کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ انجینئر صاحب سے تو وقت نہیں لیا گیا۔ میرے بھائی 26 نومبر کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں خود کہا ہے کہ نہ تو میں نے ان سے ٹائم لیا نہ مفتی صاحب سے لیا۔ میرا ان سب سے یہ سوال ہے، کیا مفتی حنیف قریشی سے وقت لیا گیا تھا؟ انہوں نے پھر بھی مناظرے کا وقت دے دیا۔ اگر اب میری یہ خواہش بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ 26 نومبر کو مفتی صاحب اور یہ ناچیز آپ کے پاس آ رہا ہے۔ وہ اس طرح سے بغیر رابطہ کیے ہوئے اپنی طرف سے کسی دن کو متعین کر کے اس پر مناظرے کا اعلان کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے۔ 26 نومبر 2023 کو مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مفتی صاحب نے صرف اس لیے وقت دیا کہ انجینئر کے لگائے گئے الزامات اور بہتانات اولیاء کرام پر ان کا رد کیا جا سکے، لیکن انجینئر صاحب اس لیے نہیں بیٹھے کہ ان کو پتا تھا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ جھوٹا شخص کبھی بھی حق کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ انجینئر صاحب مناظرے سے فرار ہو گئے، حق کے سامنے نہیں بیٹھ سکے۔ انجینئر محمد علی مرزا اگر سچے ہوتے تو جو دلائل اپنی ویڈیوز میں دیتے ہیں وہی دلائل مفتی حنیف قریشی کے سامنے رکھ دیتے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، لیکن اس سے بھی انجینئر محمد علی مرزا فرار ہو گئے۔ یہ ان کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اویس ربانی نے اور مفتی حنیف قریشی نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر انجینئر صاحب 26 نومبر کو نہیں بیٹھ سکتے تو اپنی مرضی کا وقت اناؤنسمنٹ کر دیں، لیکن انجینئر صاحب یہ بھی نہ کر سکے۔ یہ بھی ان کے جھوٹا ہونے کی واضح دلیل ہے۔ جھوٹا شخص ہمیشہ حق کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، جو کہ آپ نے دیکھا کہ 26 نومبر کو واضح طور پر حق کی جیت ہوئی۔ کسی شخص کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہونا تو اس کو مناظرے سے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے نا۔ اگر انجینئر محمد علی مرزا سچے ہوتے، کسی عالم دین کے ساتھ تو بیٹھے نا، کم از کم اپنے آپ کو سچا تو ثابت کرتے نا۔ اگر انجینئر محمد علی مرزا کے پاس علم ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی بیٹھے، چھوٹا بیٹھے یا پھر بڑا بیٹھے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے آپ چھوٹوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی علمی قابلیت تو ثابت کرو نا، پھر بڑوں کے ساتھ بھی بیٹھ جانا۔ ویسے تو آپ بڑے علمی مباحثے کرتے ہیں، مفتی منیر چشتی سے علمی مباحثہ، قادیانی سے علمی مناظرہ، یہ تو آپ بڑے کرتے ہیں۔ کبھی علماء اہل سنت کے ساتھ بھی تو بیٹھو نا تاکہ آپ کو اپنے علم کا اندازہ ہو سکے۔ کم از کم انجینئر محمد علی مرزا کسی ایک عالم کو شکست دے کر تو دکھاتے نا تاکہ ہم ان کے علم کو تسلیم کر لیتے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا یہ بھی نہیں کر سکے۔ کسی عالم کے سامنے بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ جس کے پاس علم نہیں ہوتا اس کے ساتھ علمی مباحثہ کر کے اپنی علمیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سب کو علم ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ٹائم قیامت تک ہے، لیکن 26 نومبر کا وقت تو قیامت سے پہلے تھا نا۔ انجینئر صاحب آپ پھر بھی کیوں نہیں بیٹھے؟ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، یہ شخص جھوٹا ہے، مکار ہے۔ اس نے صرف اولیاء کرام پر الزامات لگائے ہیں، علماء اہل سنت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے بچائیں اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ بس میں صرف یہ کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا، علم تا انجینئر کو لے ہے ہی کوئی نہیں، انجینئر مرزا تے شے ہی کوئی نہیں۔